قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نبذ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رحمة الله شفيع. حمد و سلام کے بعد واجب احترام برادران اسلام بالخصوص حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ عمرہ و شرح مہمانان عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 12:30 بجے پہنچنا تھا، وعدہ بھی تھا تو خیال تھا کہ پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ جب میں کینٹ میں داخل ہوا تو میرا تو خیال تھا کہ میں افضل صاحب سے فون کر دوں. وہ بیٹری جانا مجھے جب نکلا تھا دیکھنا یاد نہ رہی، ختم ہو گئی تھی. میں ادھر ہی گھومتا رہا ہوں اتنا سے، تو مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ جو وقت دیا تھا میں اس پہ نہیں پہنچ سکا، لیکن میں اسے رہا ادھر ہی ہوں، اپنے وقت پہ معذور ہو گیا تھا. تو آپ بھی گزرتے ہوئے اندازہ لگایا اور پوچھا باہر کی بتایا کہ ہاں یہ ان کے والد صاحب کا ختم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو کوفت اٹھانا پڑی. میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ جو وقت دیے ہوئے ہوتے ہیں ان پر پہنچنا ہی جو ہے وہ عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حساب میں رکھے. آج کی یہ جو محفل ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے محترم جناب افضل بٹ صاحب کے والد گرامی ان کی روح کے سال ثواب کے لیے منعقد ہے. ایسے محافل ہم کیوں منعقد کرتے ہیں اور اس کا مقصد مدعا کیا ہے؟ تو اب مختصر ہے، صرف چند لمحوں میں 2-1 باتیں عرض کرنی ہے. پہلا مقصد تو دعا ہے جس کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے، اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے. حدیث شریف کے بابرکت کلمات ہیں ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب سخی بھی ہے، حیا کرنے والا، زندہ و کریم بھی ہے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دو. اگر میں نے بھی نہ دیا تو اور کون دے گا؟ ایک شخص دعا مانگ رہے اور اس کے کلمات یہ ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا ہے بھی تو نہیں. اور یہ وہ دعا مانگ رہا ہے. آقا کریم نے فرمایا یہ ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اس کی دعا ایسے الفاظ سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. تو اس کے حضور ہم مانگنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. مرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال لیے ہم ایسی محافل میں حاضر ہوتے ہیں. یہ پہلا ہمارا مقصد ہے. اگر دعا ہی مقصد تھا تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے. اتنا دور دراز سے سفر کر کے ہم کیوں آئے؟ آج ہر بندہ مصروف ہے، جس کو دیکھو اس کی بے پناہ مصروفیت ہے، بڑا تیز دور ہے. تو دعا ہی اگر مقصد تھا تو ہم گھر بیٹھے بھی دعا کر سکتے تھے، یہاں دعا کرنے کیوں آئے؟ تو دوسرا مقصد ایسی محافل اور مجالس کے منعقد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا جائے. اور یہ حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. مسلم کتاب الحدود میں روایت ہے، آقا کریم تشریف فرما تھے، ایک شخص جن کا نام تھا ماعز ابن مالک اسلمی،
حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ تمہیں پاک کر دے۔ گئے توبہ کی، لیکن اندر کی بے چینی آگ اس طرح ایسا تھا کہ پھر پلٹ آیا اور پھر کی عرض کی حضور مجھے پاک کر دے۔ کہا جاؤ نا اللہ سے معافی مانگو، وہ پاک کر دے۔ گئے معافی مانگی، لیکن پھر پلٹ آیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے کہا تو میرے آقا کریم نے کہا کہ بیمہ ہوتا ہے تجھے کس گناہ سے پاک کرو، بار بار پلٹ آتے ہو، کیا جرم کر بیٹھے؟ قال من الزنا، عرض کی حضور میں زنا کر بیٹھا اور اس کی سزا جو آخرت میں ہے وہ کڑی ہے، میں دنیا پر اس کی سزا لینا چاہتا ہوں۔ وہ شادی شدہ تھا اور شادی شدہ زنا کی جو سزا ہے وہ بھی سامنے تھی کہ سنسار کیا جائے۔ کہا لیکن میں آخرت کے مقابلے میں جو ہے وہ اس سزا کو جو ہے وہ انتہائی زیادہ سمجھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے تو انہوں نے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو اہل جہنم کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یغلی منہ ما دماغ، جوتے پاؤں میں ہوں گے، دماغ پگھل راستے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ یہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت اور صورت ہے جو سخت ہے، اللہ یاز باللہ۔ تو کہا میں دنیا پہ فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا کہ اس کا توازن اکلی تو ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی سزا ہے اور یہ قرار کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ صحیح نماز ہے۔ پھر فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ایک صاحب اٹھے منہ سونگا اور پھر عرض کی حضور بالکل ایسی بات بھی نہیں، اتنے میں وہ بار بار اقرار کر چکے۔ آقا کریم فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ حکم نافذ ہو گیا، میدان میں لے جا کر پتھر مارے جانے لگے۔ یہ جو اب میں لفظ بیان کرنے لگا ہوں یہ مشکات کے نہیں ہے، کہیں اور ہے کہ جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا تو ان کے بدن پہ کپ کپاہٹ تھی، حضور کے بدن پہ کپ کپاہٹ، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں۔ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میرا پیار ہے اور یہ میری محبت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک کو سنسار کر دیا گیا۔ جب جنازہ اٹھا، جنازے کے جلوس میں حضور بھی تھے، تو کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، چہرے پہ سرخی آ گئی۔ کہا اگر اس نے زنا کیا تھا تو ہم نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں اس کو تقسیم کیا جائے لکفاہم، سب کے لیے کافی ہو جائے، اس کو اگر بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی سچی توبہ کی، خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے خود جنازہ بنایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا تھا یا تیسرا تھا۔ حضور ان کے گھر گئے، جب آقا کریم تشریف لے گئے، حدیث شریف کے لفظ ہے وَهُمْ جُلُوسٌ، صحابہ پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا کریم نے جا کے فرمایا استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب دعا ہی اگر مقصد تھا تو دعا تو مسجد نبوی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم فرما چکے ہیں کہ اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو پھر ان کے گھر کیوں گئے؟ تاکہ پس ماندگان کی ٹھارس بندرائی جائے، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہ گیا ہوگا۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جس گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا تو پس ماندگان سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جانا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ اور حضور کا عمل ہے۔ لہٰذا ہم دعا گھر بھی کر سکتے تھے۔ اپنے عزیز مکرم جناب افضل بٹ صاحب کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی سکھ میں شریک ہیں۔ تیسرا مقصد ہمارا یہاں آنے کا، پہلے مقصد کا تعلق تو مرنے والے سے تھا،
دوسرے کا تعلق پسماندگان سے تھا، اور تیسرا مقصد ہماری ذات سے متعلق ہے۔ آج وہ قبر میں ہم جمع ہو رہے ہیں، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم قبر میں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی سے سوچ لیں انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ہمیں عبرت کی آستانیں دے دے۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے ایک پیغام ہے موت کا جو ہمیں جھنجھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ اچانک موت سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے کوئی قاصد یہ پیغام بھیجنا تاکہ میں تیاری کروں۔ اسرائیل نے وعدہ کیا، مدتیں بیت گئی، ایک دن حاضر ہوا، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا۔ کہا حضرت میں نے بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو کہا حضرت آپ کے پاس سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی؟ یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ داڑھی میں سفید بال آگے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ لوگوں کی وفات کے اعلان، یہ داڑھی کے سفید بال، کمر میں خم کا آ جانا، آنکھوں میں روشنی کا کم ہونا، یہ سب موت کے پیغام ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا، کب کب آ کے رہے گا۔ اور پھر اس کو کہا میاں تیری مہربانی روز آ جایا کر اور مجھے یہ کہہ جایا کر، مہینے بعد تجھے وظیفہ بھی دے دیا۔ وہ روزانہ ایک دن آیا، کہا میاں کل نہیں آنا۔ کہا کیوں حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا تذکیر موت کی ضرورت نہیں دی؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بندہ نہیں آنے لگا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے کی رخصت کی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید تھا۔ کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، اب یہ جو آ گیا ہے اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ کیا کہا تھا رمی کشمیر نے، ہڈیاں کمبڑ بوڑھے کھڑکڑ تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان اس کریم رب کا دروازہ چھوڑ گیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تجھے تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے خوبصورت شکل سے نوازا، اس کریم کا رب کا دروازہ چھوڑ گیا۔ ما غرک، بتا نہ کسے مغرور کیا گیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی جو چیز بتا جو تیری ہے۔ دولت ہے تو آج تیری کل کسی اور کی، جوانی ہے تو ڈھلتا سایہ، حسن ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اقتدار ہے آنے جانے والی چیز ہے۔ بتا کیا ہے شے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا تھا۔ تیرے باقی ذمہ داریاں بھی اپنی ذمہ کرم پہ دے، تیرے اعضاء کو توازن کیا، تجھے جوانی دی، تجھے کس منزل تک پہنچایا۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، لیکن ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھنا، تیرے منہ میں زبان کا لوتڑا تھا لیکن بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، آنکھیں تھیں لیکن جو ہے وہ طریقہ نہیں تھا پہچان اور معرفت کا، تیرے ہاتھ سے پکڑنے کی سکت نہیں تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا۔ ہم نے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، آج بھول گیا اس معلوم کو، پلٹ کے دیکھ پھر دوبارہ میرا کا مسافر ہو۔ تو صاحب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق دے، رب میرا کا مسافر بنائے، مرحوم کی قیامت کروٹ جنت میں اپنی رحمتوں سے اللہ ناز بردار فرمائے۔ وآخر دعوانا صاحب کو دیکھتا ہوں، ان کا نام بھی ایسے ہی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ خدا نے ان کا دل بھی روشن کر دے، ان کا دماغ بھی روشن کر دے، میرے دل سے بات
ان کا چہرہ دیکھا میرے دل کو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اہل علم جو صرف اہل علم بلکہ اہل محبت، اللہ تعالیٰ ان مجلس کرسیہ کا سایہ عطا دے، ہمارے سروں پر قائم آپ حضرات نے جو پڑھا ہے، جو ختم شریف پڑھا ہے، جو تبرکات ہیں جو میرے لیے لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام اپنے بارک و پاک میں قبول و منظور فرمائے اور ہدیۃً یہ سب اپنے حبیب کی بارگاہ پاک میں پہنچائے۔ ان کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء اولیاء کرام تمام کی بارگاہ میں پہنچائے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، یہ جو آپ سارے سوال کرتے ہیں، ایسے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ مرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں خدا کی بارگاہ پاک میں پہنچتی ہیں۔ پھر اللہ پاک جب قبول فرما لیتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کا ثواب اور اجر کا امثال الجبال پہاڑوں کی طرح وہ اجر بن کر مرنے والے کے روح کے پاس۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میرے گھر کی بات ہے، میرے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ختم آپ نے اور تو ساری چیزیں، لیکن آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے پانی پیش نہیں کیا، تو پتہ چلا یقین ہوا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس سارے ثواب کے لیے اللہ پاک اگر قبول فرما لے تو اس کا ثواب ان کے لیے پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سید مجدد حسانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرا یہ معمول مبارک تھا کہ میں سرکار کا ملاد کیا گیا۔ ایسا وقت آیا کہ میں نے ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا۔ جب رات آئی خواب میں سرکار کو دیکھا، وہ غصے کے عالم میں، اور جو کچھ میں نے پیش کیا تھا وہ سب آپ کے سامنے رکھا ہوا۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھاتا ہوں، اگر کسی نے مجھے کچھ دینا ہو تو عائشہ صدیقہ کے پاس بھیج دیا کرے، وہاں سے کھا لیا کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اسلاف کرام کی بزرگان دین کی کوئی رسم نہیں، وہ بناوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ تو ہمارا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اہل بیت بالخصوص حاجر حاجران حضرت حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حاجر حاجران خواجہ اجمیر حضور بہاؤالدین نقشبندی، حضور خواجہ شہاب الدین سہروردی، دیگر تمام سلاسل طریقت قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ویسی ادنان منصفین مردزن کی روا کا سواب۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی وسیلہ کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، حاضرین نے پڑھا ہے، جتنے قرآن حکیم کلمات طیبات درود پاک یہ تبرکات وغیرہ جو علماء کرام نے بیان کیا، یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب اور اجر یا اللہ مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما، اس کا فیض یا اللہ ان کو اپنی قبر کے اندر بھی محسوس ہو اور قیامت کے دن میں بھی یا اللہ اس کا فیض انہیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ مرحوم نمازی تجھے یاد کرنے والے اکثر نماز جمعہ میں مسجد میں ادا کرتے، یا اللہ جنہوں نے تیرے فرائض ادا کیے، تیرے محبوب کی سنتیں ادا کی، جو مستحبات نوافل ادا کی، سب کو قبول فرما، اور جو کمی رہ گئی یا اللہ گنبد حضرہ کی مقیم کا صدقہ معاف فرما، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل فرما۔ جناب افضل بٹ صاحب جو ہمارے
دلوں کے اندر رہتے ہیں، ہر محفل کی زینت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی ہمشیرہ صاحبان کو، ان کے بھائی کو، خاندان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ جمیل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وذاکرنا ومسلم ومن نحیت ومن فاہرس ومن توفیت ومن متد۔ یا اللہ دیگر جتنے اس علاقہ میں مرد و زن دنیا چلے گئے سب کی روح کو سواب جناب افسر صاحب جو فوت ہوئے ان کو بھی یا اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔